کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان و زمین، چاند ستارہ، سورج، جاندار چیزیں، یہ بیجان چیزیں، چرن پرن، کیڑے مکڑے، تمام تر چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کیوں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے جو فرما دی آسمان و زمین کے اندر، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، تمام تر چیزیں کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اللہ نے فرما دی ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان و زمین، چاند ستارہ، سورج، جاندار چیزیں، یہ بیجان چیزیں، چرن پرن، کیڑے مکڑے، تمام تر چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کیوں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے جو فرما دی آسمان و زمین کے اندر، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، تمام تر چیزیں کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے سکھا دی ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ہماری نماز، ہمارے نظر نیاز، ہماری قربانی، ہمارے جینا اور ہماری مرنا، ہمارے بولنا، میرے دوستو، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ہمارے جینا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارے مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارے بولنا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارے سوچنا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارے دیکھنا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارے کھانا بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری پینا بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہم کس کے لیے بھائی؟ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی تسبیح اور تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا ہے بھائی؟ قادر، مطلب ہے اللہ کیا؟ وَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کی ذات تمام تر چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وہ اللہ کی ذات قادر، مطلب مختار کل ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، عبادت کرو تو صرف اللہ کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی کی سے مدد مانگتا ہوں اور کسی سے نہیں۔ تو معبود برحق وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ جو خالق ہے، وہ اللہ جو تمہارے مالک ہے، جو سارے کائنات کو پیدا کرنے والے، سارے کائنات کو بنانے والے کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ سارے کائنات کی مالک بھی اللہ کی ذات ہے، تیرے بھی مالک وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے نفع دینے والا، وہی اللہ ہے نقصان پہنچانے والے، وہی اللہ ہے تمہارے نگراں، وہی اللہ ہے تمہارے معاف، وہی اللہ ہے وحدہ لا شریک لہ، وہی اللہ ہر قسم کی ہے، ہر قسم کی نفس سے پاک ہے، وہی تمام قوتوں کا چشمہ ہے، تمام صفت کمال کے ساتھ متصف ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ سب کچھ سننے والے ہیں، وہ سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ بلکہ فرمایا اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر جگہ حاضر ہے۔ جہاں تم دو ہو تیسری وہ اللہ کی ذات ہے، جہاں تم تین ہو چوتھی وہ اللہ کی ذات ہے، جہاں تم چار ہو پانچواں وہ اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے بھائی؟ وہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نہ اس کی کسی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہر طریقے سے تمام ترائب سے پاک پاکیزہ ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔
اللہ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست کمال قدرت کے مالک ہے، وہ حکمت والا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میرے دوستوں مدینے کے اطراف میں بہت سی یہودی قبائل آباد تھے۔ یمن سے آ کر مدینے کی چاروں اطراف پر ہزاروں سال تک وہ آباد ہوئے۔ ان کی زبان عبرانی اور سریانی تھے۔ جب مدینے میں آباد ہوئے وہ بھی پھر عربی زبان بولنا چالنا شروع کر دی۔ میرے دوستوں ان قبائل میں سے بعض لوگ حج کے موقع پر مکہ معظمہ جا کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکے تھے۔ انہی کی وجہ سے مدینہ میں اسلام کا تعارف ہوا۔ دیکھو بھائی یہودی یہی لوگ یمن سے جب آیا مدینہ سے، پھر جب حج کی دوران مکہ میں اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مدینے چلیں، ہم آپ کو مدینے کے لیے دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک سال قبل میرے دوستوں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائیں، کیونکہ یہاں پر اسلام کی آبیاری کی کافی گنجائش موجود تھی۔ ان قبائل کے علاوہ بعض قبائل شام اور فلسطین سے ترک وطن کر کے مدینے پہنچے، مدینہ کے اطراف میں آباد ہوئے۔ شام فلسطین کو تو بخت نصر نے تباہ اور برباد کر دی۔ بخت نصر کون ہے آپ کو معلوم ہے بھائی؟ اللہ رب العزت نے پورے کائنات کے اندر 4 آدمی کو پورے کائنات کے بادشاہ عطا فرمایا۔ اس میں 2 ہے مسلمان، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ماننے والے، اور 2 کافر تھے نا۔ اور مسلمانوں سے 2 کون تھا بھائی؟ ایک تھے حضرت ذوالقرنین، دوسرے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور کافروں میں 2 تھے نہ، ایک تھے نمرود، دوسرے سے بخت نصر۔ اب یہ کافروں میں بخت نصر نے شام اور فلسطین کو تباہ اور برباد کر دیا تھا نا۔ اب میرے دوستوں شام اور فلسطین کو چھوڑ کر یہ لوگ پھر مدینہ کی طرف آ چکے، اور اس میں سے میرے دوستوں جن میں سے بنی قریظہ اور بنی نذیر، بنی قینقاع یہ قبائل تھے۔ ان کے علاوہ خیبر میں کچھ لوگ آباد تھے، اچھے خاصا یہ لوگ بڑے آسمانہ مالدار لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے نا۔ ان کی بستیاں، گھر، بڑے قلعے سب کچھ ان کے پاس موجود تھا نا۔ اب میرے دوستوں یہ کھیتی باڑی اور تجارت وغیرہ بھی کرتے تھے نا۔ ان کی ملکیت میں کھجوروں کی باغات تھے نا، اور زرعی زمینیں بھی تھی۔ ان کی اصل زبان جو عبرانی اور کیا تھے بھائی سریانی زبان تھا، یہ عربی زبان پر منسلک ہو گئی ہے، عربی زبان بولنا شروع کر دیا۔ اور مذہبی رسومات بھی ادا کرتے تھے، اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی مانع نہیں تھے۔